بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور اس علم کی طرف رواں دواں قافلے والوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب خوبصورت لوگوں کے درمیان خوبصورت پھولوں کو خوبصورت انعامات دینے کے لیے کی گئی ہے۔ بلا تاخیر خدا کے نام سے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ وہی مالک ہے، اسی کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدانوں میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری ثناء اللہ صاحب سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے قاری ثناء اللہ صاحب۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تجھ سا دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے، تو رازِ ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، کہیں شان خلق محمدہ، کہیں حسن نطق کلیم ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے اسٹیج پر تشریف لاتی ہیں ماریہ رباب۔ کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ
یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے ہجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفار مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ یہ تھی ماریہ رباب جو بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی۔ کلاس سوم سے غلام مریم کو گنوائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب
کے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانان کرامی معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پروقار اور مسرت امیز محفل المقصود اسلامک ماڈرن اسکول کے سالانہ رزلٹ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے جس میں آپ سب کی شمولیت پر میں اسناد فاطمہ اپنی طرف سے اور ادارہ کے پرنسپل کی طرف سے آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میرا ساتھ دیں گی اشمل زہرا اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں صدر ذی وقار سے اجازت چاہوں گی اس پروگرام کا آغاز میں نعت رسول مقبول سے کرنے کے لیے سٹیج پر دعوت دیتی ہوں کلاس دوم سے محمد مستقیم کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے اس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا او محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا
نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ یہ تھے محمد مستقیم جو انتہائی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں کلاس ہشتم سے ایمان فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہے۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہے۔ سنو فقیرو یقین لے کے کریم آقا دے در تے جاؤ۔ سنو فقیرو یقین لے کے کریم آقا دے در تے جاؤ۔ کسے بھی منگتے نو موڑدا نہیں، کسے بھی منگتے نو موڑدا نہیں، مدینے والا بڑا سخی ہے۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہے۔ کوئی نہ مننے تے گل وکھری مگر یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ کوئی نہ مننے تے گل وکھری مگر یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ نبی دا ذکر ازل تو جاری، نبی دا ذکر ازل تو جاری، نبی دا چرچا گلی گلی ہے۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہے۔ ہزار طوفان آن غم دے سہیل فاروق کی خوف کوئی نہیں۔ ہزار طوفان آن غم دے سہیل فاروق کی خوف کوئی نہیں۔ میں پنجتنی ہاں کلندری ہاں، میں پنجتنی ہاں کلندری ہاں، تے ورد میرا نبی نبی ہے۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہے۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی کلاس ہشتم سے ایمان فاطمہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہی تھیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اب میں تقریر کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جس بچی کو اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں وہ ہے کلاس ہشتم سے عروج فاطمہ۔ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حاضرین محترم، میرے جیسا کامل اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان
نہیں یا المزمل اور یا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ، پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، مکہ تحقیق کرتے کرتے ملک کے عدم میں جا بسے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کے آغوش میں جا بسے، اور کلموں کی سیاہی مات پڑ گئی، لیکن شان مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کی زندگی کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حاضرین محفل، میری کیا مجال کہ مسلمان بن کی شان کے بارے میں پوشائی کروں کہ جس کے دست کی ایک مفتی ہے جن کا ابھی ہماری آج کے اس محفل کے چیف گیسٹ یعنی مہمان خصوصی استاد الاساتذہ استاد ملک محمد وارث صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے پروگرام کی کارروائی صرف 2 منٹ کے لیے روکی جا رہی ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہ خاص ادا ہے۔ یہ تھی عروج فاطمہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اب میں تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں کلاس ششم سے زین علی کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عزیز وقار، میرے اساتذہ کرام اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ انسان قدرت کی بہترین تخلیق ہے، یہ وہی تخلیق ہے جسے علم و حکمت کی معراج بخشی گئی، جس کے سر پر عظمتوں کا تاج سجایا گیا، جسے کائنات میں خدا کا نائب ہونے کا اعزاز بخشا گیا، جسے خاکی جسم عطا کر کے ملکوتی اوصاف بخشے گئے۔ ہاں وہی انسان جو زمین پر چلتا ہے، آسمانوں کی خبر رکھتا ہے۔ انسان کی لافانی عظمت کو دیکھ کر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جناب صدر، انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ محنت جتنی زیادہ ہو، عظمت اتنی ہی زیادہ عطا ہوتی ہے۔ جتنا عظیم کام ہو، اتنا بلند انعام ہوتا ہے۔ انسان جب انسانیت کے اوصاف سینے میں سمو لیتا ہے، آدمیت کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، فکر لفظوں کے بوجھ نہیں تراشتا بلکہ عملے پہ ان کا گلزار بکھلاتا ہے۔
گفتار کا راضی نہیں بلکہ کردار کا غازی بنتا ہے تو پھر اس کے وجود سے مرد مومن کی پہچان ابھرتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ انسان جب انسانیت کی معراج کو چھوتا ہے تو فرشتہ بھی اس کا مقام دے کر دم بہت رہ جاتا ہے۔ انسان خاکی ہے مگر اس کے علم کی پرواز نوریوں سے آگے ہے۔ یہ فرشتہ نہیں مگر اس کا کردار فرشتوں سے آگے ہے۔ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، کمزوروں کے کام آتا ہے، گرتوں کو اٹھاتا ہے، روتوں کو ہنساتا ہے، گنبدوں میں نور توحید کا چراغ جلاتا ہے۔ یہ اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جیتا ہے۔ انسانیت کی اس معراج کو دیکھ کر شاعر مشرق نے فرمایا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جناب صدر، فرشتے بھی خدا کی تخلیق ہیں اور انسان بھی، مگر جب انسان بدی کو ٹھکرا کر نیکی کے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر پھیلاتے ہیں۔ جب یہ راہ جہاد میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتے مدد کو اترتے ہیں۔ جب یہ بارگاہ خدا بندی میں حق کی بلندی کے لیے آنسو بہاتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب یہ مکمل طور پر خدا اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے نہیں بلکہ ساری کائنات ایسی غلام بن جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب علامہ محمد اقبال کا پیغام بولتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یہ تھے زین علی جو بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں مسکان فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عزیز شان اور ارباب باوقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے بچوں کے اخلاق بگاڑنے کا ذمہ دار معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ جدید ایجادوں سے آراستہ و پیراستہ ہے، جدید فیشن کا دل دادا، غریبوں کا حامی، امیروں کا دوست، سینما کا شوقین، ٹیلی ویژن کی پیداوار، رموز خودی سے ناواقف، مولوی کا دشمن، کلب کا طرفدار معاشرہ یقیناً بچوں کے اخلاق بگاڑنے کا بھرپور ذمہ دار ہے۔ آج کل کی روشنی نے کاٹ دکھائے کام دو، آج کل کی روشنی نے کاٹ دکھائے کام دو، گھر کو روشن کر دیا، دل میں اندھیرا کر دیا۔ زمانے نے اس قدر ترقی کی ہے کہ ناممکن کام کو پل بھر میں ممکن بنا دیا۔ ایندھن کی جگہ کوئلہ، کوئلہ سے پیٹرول، پیٹرول سے بجلی، اب بٹن دبائے گھر کو بھوکے نور بنا لے۔ لیکن دوسری طرف یہ معاشرے نے اپنے بچوں کو محفل میں بیٹھنے کا انداز بالکل انوکھے نظر آتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، زمانہ بہترین استاد ہے، یہی زمانہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اگر یہ صحیح نہج پر گامزن ہے تو سبحان اللہ، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس حقیقت سے چشم پوشی کیوں ہو رہی ہے اور خواہ مخواہ بچوں کی دشمنی مول لیتے ہوئے ان کی پشت پناہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ زمانہ مجرم ہے، اگر ہم اس مجرم کو درست کر لیں تو کل کے بچے میرے اور آپ کے زمانے کے بہترین تصویر ہوں گے اور پھر کوئی بزرگ انہیں اخلاق، بختگی کا اور انوار تانا نہیں دے سکے گا۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ رہزنوں سے آج تک نہ ہو سکا، رہزنوں سے آج تک نہ ہو سکا، جو ہمارے رہنما کرتے رہے، جو ہمارے رہنما کرتے رہے۔ والسلام۔
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جناب صدر ذی وقار، سامعین محترم اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس بارے میں دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. تو کیا یہ زندگی کے کسی ایک شعبے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صرف مدرسے کی طرف، سکول کی طرف، یا صرف تاجر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمہ جہت ہے. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے مثال نہ چھوڑی ہو. آپ مصائب کو لے لیں، صبر و تحمل کو لے لیں، عفو و درگزر کو لے لیں، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو دیکھ لیں، آپ نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھ لیں، والدین کی تربیت کو دیکھ لیں، بچوں کی تربیت کو دیکھ لیں. کوئی تاجر ہے وہ اپنی تجارت کو دیکھ لے، کوئی استاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اعظم ہونے کو دیکھ لے. گویا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی نہ چھوڑی ہو. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا اور اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط راستوں پہ چل رہے ہیں. دشمن کے پھیلائے ہوئے ایجنڈے، جو اس نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آج یورپ اور دیگر ممالک اس کوشش میں ہیں کہ یہ مسلمان کسی طرح قابو نہیں آ رہے. ایک طریقہ استعمال کریں کہ ان کے دل سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو نکال دیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور آج ہماری نوجوان نسل اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہے، اور اس میں ہماری بھی خامیاں ہیں کہ ہم ان کو مختلف قسم کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، ہر قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو رات کو بیٹھ کے یا کسی وقت ان کو ٹائم دے کر ان کو سیرت مصطفیٰ کا کوئی قصہ نہیں سنایا. ہم اپنی بچیوں کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نہیں بتاتے. ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے آج آپ معاشرے میں موازنہ کر لیں، سوال دیکھ کے کر لیں، آپ کو 95% بچے ایسے ملیں گے جو کسی ایکٹر کا نام لیں گے کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں، میں جی فلاں اداکار بننا چاہتا ہوں، میں فلاں کرکٹر بننا چاہتا ہوں. لیکن کم ایسے، بہت کم، شاذ و نادر 5 بچے ایسے ملیں گے آپ کو
جو کہیں کہ میں کسی صحابی رسول کی سیرت کو اپنا کے یا میں حسنین کریمین کی سیرت کو پڑھ کے اس طرح کا نوجوان بننا چاہتا ہوں۔ سیم صورت بچیوں کی بھی ہے کہ وہ ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا پہ آ کر سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابیات، سیرت اہل بیت پہ عمل نہیں کرتی، اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مختلف آپ سے ان کے سوال کریں، مختلف شعبوں کی طرف جائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں الحمدللہ اس ادارے کا دوسرے اداروں سے ایک امتیازی روایت ہے، ایک امتیاز ہے کہ ہم یہاں اپنے طلبہ کو دیگر نصاب کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ خصوصی طور پر پڑھاتے ہیں، تاکہ یہ کل یہاں سے جائیں تو معاشرے کے بہترین افراد بن سکیں۔ ہماری بچیاں معاشرے کی بہترین ماں بن سکیں، تاکہ کل وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ تو آپ سے میری التماس ہے کہ جتنی کوشش ہم کرتے ہیں آپ کی گھر میں ان کو وہ ماحول فراہم کریں جن سے یہ معاشرے کے اہم رکن بن سکیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے بارے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس ادارے کا امتیازی سلوک منفرد جو ہے دوسروں اداروں سے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ اساتذہ کرام نے مل کے یہ ایک سیرت مصطفیٰ کی کتاب اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے خرید کر ان بچوں اور بچیوں کے لیے وقف کی ہے، اور ہم 7ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں 3-4 سالوں میں، تاکہ اس کے اندر جو سیرت کے مضامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف موضوعات ہیں یہ ان سے باخبر ہو سکے۔ اور یہ میرا صرف آپ دعویٰ نہ سمجھیں، اس دعوے کو ثبوت دینے کے لیے ابھی میں آپ کے سامنے ان بچیوں کو اور بچوں کو بلا رہا ہوں۔ ہم نے ایک کوئز کا پروگرام بنایا ہے تاکہ آپ کے سامنے پارٹیسپینٹ سے 2 سوال کروں گا جو کہ شارٹ کویسچن ہوں گے، 2 لائنوں کے جواب دینے ہوں گے، اور اس میں سے جو ٹیم فرسٹ آئے گی اس کو انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے پہلی ٹیم اے گروپ سے کہ پہلے ممبر سے میرا پہلا سوال ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام بتائیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کی سعادت ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کس خاتون سے ہوئی تھی؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ ہم نے ان کو کوئی سوال نہیں بتایا، ان کو کتاب دی تھی کہ آپ تیاری کر لیں، جو کچھ پڑھا ہے ہم آپ کو فائنل سوال بتا کے جو آپ سے سوال کریں گے، اور ان میں سے شاید ان سوالوں کو ہم 2 بندوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ شاید ان کو پہلے سوال بتا دیے ہوں اور ابھی یہ جواب صحیح دے رہی ہیں، یہ ان بچیوں کی محنت ہے جو آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ نیکسٹ، دوسرے ممبر سے میرا پہلا سوال ہے، وصال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 65 برس۔ جواب درست ہے۔ ابتدائی آیت میں کس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اگر ترجمہ آتا ہے تو وہ سنا دیں، نہیں تو واقعہ بتا دیں۔ آپ کا جواب غلط تصور کیا جاتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ آیت مبارکہ ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا۔ آپ کا جواب غلط تصور کیا جاتا ہے۔ ابرہہ نے یمن کے کس شہر میں گرجا گھر تعمیر کروایا تھا؟ یمن کے شہر صنعا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی کے دوسرے پارٹیسپینٹ سے میرا پہلا سوال ہے، پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 16، 12 مرد 4 عورت۔ آپ کا جواب درست ہے۔
مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے شخص کا نام بتائیں۔ حضرت ابو سلمہ۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ آپ نے 20 بتایا ہے، ابھی جج فیصلہ کریں گے کتنے نمبر دیتے ہیں نہیں دیتے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طیف کی طرف سفر کیا تو طیف میں کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ 10 دن۔ جواب درست ہے جی۔ معراج سے واپسی پر کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ یہ واقعہ کفار مکہ کو نہیں بتانا؟ اس شخصیت کا نام بتائیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ آپ یہ واقعہ معراج کا ذکر کفار سے نہیں کرنا۔ آپ کا جواب غلط ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ آپ سے دوسرا سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں ہجرت مدینہ کا واضح حکم دیا گیا ہے؟ ٹیم ڈی سے میرا پہلا سوال ہے، بحیرہ راہب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب درست ہے جی۔ وہ کون سا معاہدہ ہے جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے دنیا کا پہلا تحریری دستور کہا ہے؟ میثاق مدینہ۔ شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ وفات کے وقت عمر کتنے سال تھی؟ 80 سال۔ جواب درست ہے جی۔ حارث بن ابی حالہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ سوتیلے بیٹے تھے۔ جواب درست ہے جی۔ آپ سے سوال ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ فاختہ۔ جواب درست ہے جی۔ کس عربی مذہبی رہنما نے شیطان کے روپ میں دارالندوہ میں اجلاس میں شرکت کی تھی؟ ابو الجنتری۔ وہ کون سا مذہبی رہنما تھا کہ جب دارالندوہ میں اجلاس ہو رہا تھا تو اس نے آ کر وہاں شیطان کی شکل میں آ کر تجویز پیش کی تھی؟ اس مذہبی رہنما کا نام